السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم نے ایک اور رمضان الحمدللہ پا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ایک لمحہ بھی دے دے تو، ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک لمحہ ایسا مل جائے جس میں بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ایک لمحہ جس میں بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کوئی عام لمحہ بھی ہوتا تو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو کوئی عام لمحہ بھی ہوتا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کچھ قربانیاں پیش کر سکتے تو بڑا قیمتی لمحہ ہوتا۔ اور پھر رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہم نے پا لیا ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر بنتا ہے۔ خاص طور پہ ایک ایسی صورتحال میں جو ہم 2 سال تقریباً وبا کے ایک شدید قہر سے باہر نکلیں، اور اس وبا نے ہم سے بہت سارے ہمارے عزیز احباب کو چھین لیا ہے۔ اسی مسجد میں شاہ نواز بھائی ہمارے یہیں پر تشریف رکھتے تھے اور میرے مستقل سامعین میں سے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم میں سے ہر کسی کے احباب میں، رشتہ دار میں، دوستوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو پچھلی رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ اس رمضان کی لسٹ میں ان کا نام نہیں لکھا تھا، ہمارا الحمدللہ اللہ نے لکھا ہے۔ ہم کو نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہمارا بھی لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ بہت سارے چہرے جو اس رمضان میں ہم کو دکھ رہے ہیں، شاید اگلے رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے۔ تو ایمان والا بندہ تو ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سجدہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نماز میں موت کو یاد کیا کرو، اور نماز ایسے پڑھو گویا کہ اس کے علاوہ پھر کوئی نماز ہی نہیں پڑھی تم نے، یہی نماز ایک پڑھنی۔ تو ہم بھی رمضان اس طرح سے گزاریں کہ شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ نے موت سے پہلے ایک موقع دے دیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ اس کو جتنا زیادہ یوزفل بنا سکیں، اپنی نیکیوں کو جتنا زیادہ میکسیمائز کر کے بڑھا سکیں، انشاءاللہ تعالی بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور رمضان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، بلکہ عظیم ترین نیکی ہے قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، قرآن یعنی پڑھتے سناتے بھی تھے اور قرآن کی آیتوں کا درس بھی دیتے تھے، اس پر گفتگو بھی کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تفسیر، اس کے معنی کو بھی سمجھتے تھے۔ الحمدللہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا ہے، تو قرآن سے ہمارا ایک تعلق تو تلاوت کا ہے، وہ انشاءاللہ باقی رہنا چاہیے۔
ہم کو کم از کم یعنی آخری درجے میں انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان میں ایک قرآن تو تلاوت کے ساتھ ختم کرنا ہے. لیکن قرآن مجید کا حق صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن مجید کا حق اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کے آیتوں میں غور فکر بھی کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اپنے کردار اور اپنی دینداری میں تبدیلی لانی ہے نا انشاءاللہ تعالی. رمضان کے ذریعے سے، رمضان اخلاق کی تربیت کا مہینہ ہے، کردار کی تربیت کا مہینہ ہے، نفس کو پیوریفائی کرنے کا مہینہ ہے. جیسے پانی کو پیوریفائی کرتے ہیں نا ہم، واٹر فلٹر میں ڈال کر کے گندا پانی صاف ہو جاتا ہے، تو رمضان سے جب ہم نکلیں تو ہمارا دل، ہمارا نفس، ہمارا کردار یہ بھی انشاءاللہ تعالی صاف ہو کر کے نکلنا چاہیے. اور یہ صفائی کیسے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی، ہے نا. نفس کو صاف کرنے والی کون سی چیز ہے؟ قرآن ہے. ایمان کو بڑھانے والی چیز کون سی ہے؟ قرآن ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ نے فرمایا کہ ہماری آیتیں جب بندوں پہ تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کے ذریعے سے اپنے ایمان میں اضافہ کریں. یہ اضافہ تلاوت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، یہ اضافہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے، اس کی تفسیر پڑھ کے، اس کے معنی میں غور کر کے، اور اس اعتقاد کے ساتھ پڑھ کے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا انشاءاللہ، ہے نا. اس یقین اور اس عہد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر قرآن کے سلسلے میں شریک ہوں گے. ہمارا 2 سال پہلے سے الحمدللہ تقریباً 4-5 سال کا ہماری مسجد میں تفسیر رہی ہے الحمدللہ. میں ذمہ داروں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ہر رمضان مجھ کو موقع دیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا. پچھلے 2 سالوں میں تو مسجد میں تفسیر نہیں ہو سکی، البتہ پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے ایک سبیل یہ پیدا کر دی تھی کہ آن لائن الحمدللہ ہماری تفسیر کے دروس ہوئے ہیں رمضان میں. وہ عشاء کے بعد ہوتے تھے، 11 بجے سے پہلے شروعات ہوئی تھی تو 11 بجے سے 20 منٹ کا درس ہوتا تھا. لیکن وہ پھر ہمارے جو سامعین ہیں آن لائن، بہت بڑی تعداد میں خواتین ہیں جو مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں، اور بہت سارے افراد ہیں جو جاب پر ہوتے ہیں، کہیں پر اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے شدید مطالبہ ہوا تو تفسیر کا جو ٹائم 20 منٹ شروع کیا گیا تھا وہ الحمدللہ 1 گھنٹہ تفسیر پچھلے سال ہوئی ہے 11 بجے سے 12 بجے تک کے. تو اب اس سال تو میرے پاس عشاء کے بعد وقت نہیں تھا، تو یہ جو ہماری تفسیر الحمدللہ یہاں مسجد میں ہو رہی ہے، جو ہمارے احباب آن لائن ہیں ان کے لیے میں بتا دوں، یہ جامع مسجد اہل حدیث کوٹیر منڈل کرلا ویسٹ. تو یہ جو تفسیر ہو رہی ہے الحمدللہ اس کو آن لائن بھی یعنی سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ لوگ سن رہے ہیں. پچھلے سال تقریباً 1000 سے لے کے 1700 تک احباب تھے جو آن لائن تفسیر سن رہے تھے الحمدللہ روزانہ. تو یہ جو ہمارا سلسلہ مسجد میں اس سال شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم 1:35 پر تفسیر کا یہ درس شروع کریں گے، اور اس میں آپ حضرات تو اس میں شامل ہی ہیں، موبائل کے ذریعے سے آن لائن بہت بڑی تعداد میں ہمارے احباب جو ہے وہ یہ تفسیر سنتے ہیں. پہلا پارا کل کے تراویح میں پڑھا گیا ہے. اب سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کو جب پارے کی تقسیم کی گئی تو سورہ فاتحہ کو کسی پارے میں نہیں رکھا گیا. آپ کو یہ میں بتا دوں شروع ہی میں، پارے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ نہیں کیے. پارے جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے بعد کسی زمانے میں، غالباً صحابہ یا صحابہ کے بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس مقصد سے پاروں میں قرآن مجید کو تقسیم کر دیا کہ اگر کسی کو 30 دن میں قرآن ختم کرنا ہے تو یہ 10 12 20 صفحوں کا جو ہے وہ ایک پارا بنا دیا گیا. تو یہ پاروں کی جو تقسیم ہے الگ الگ پارے، یہ اللہ کے نبی نے پارے تقسیم نہیں کیے. پر صورتیں جو ہے وہ کن کی تقسیم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا تھا، ساری صورت ایک ساتھ نہیں نازل ہوتی تھی، آیتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی بتاتے تھے فلاں صورت میں فلاں جگہ پر اس آیت کو رکھنا ہے. صورتوں کی تقسیم توقیفی ہے، یعنی صورتیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں کہ کون سی صورت کتنی رہے گی، اس میں کون سی آیتیں کہاں پر رہیں گی. پاروں کی تقسیم توقیفی نہیں، رکوع کی تقسیم توقیفی نہیں. رکوع بھی بعد کے ادوار میں تقسیم کیا گیا، بعد کے زمانے میں آسانی کے لیے لوگوں کے لیے جو قرآن نہیں سمجھتے وہ ایک رکوع کہیں پر بھی سے اگر پڑھنا چاہے تو ایک رکوع پڑھ لیں. پاروں کی تقسیم میں مضامین کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. یعنی پارے جو ہوتے ہیں نا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بات ادھوری رہتی ہے، پارا ختم ہو جاتا ہے. ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے قرآن مجید میں. ہاں جیسے وہ پانچواں پارا ہے نا، والمحصنات سے شروع ہوتا ہے. والمحصنات یعنی شادی شدہ عورتیں. شادی شدہ عورتوں کی کیا کرنا ہے؟ وہ پچھلے چوتھے پارے میں ذکر ہوا، حرمت علیکم، شادی شدہ عورتوں سے نکاح حرام ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ اگر کہیں ختم کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت تو رکوع پہ ختم کریں، پارے پہ ختم نہ کریں. کیونکہ پارے میں بعض مرتبہ بات ادھوری رہ جاتی ہے. اب دوسرے دن جب آپ تراویح میں نماز میں شروع کرتے ہیں تراویح، یا پھر یہ کہ آپ تلاوت شروع کرتے ہیں تو جو بات آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آدھی ہے، آدھا جملہ ہے. بعض مرتبہ ایسا آدھے ہی جملے سے شروعات ہو رہی ہے. اب جن لوگوں نے پارا تقسیم کیا انہوں نے سورہ فاتحہ کو کسی پارے میں نہیں رکھا ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا آغاز ہے. قرآن سے سورہ فاتحہ کیا 2 طرح کا تعلق ہے.
ایک تعلق تو یہ ہے کہ گویا کہ سورہ فاتحہ جو ہے پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. پورے قرآن کے مضامین کو سمیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا. سورہ فاتحہ کی بہت اہمیت ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسی سورت ہے نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ قرآن میں اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. یہ ایسی سورت ہے. نہ قرآن میں ایسی سورت ہے نہ اس سے پہلے کسی اور آسمانی کتابیں بہت ساری نازل ہوئی. کسی آسمانی کتاب میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہیں تھی. یہ اتنی عظیم سورت ہے. شفا ہے یہ. ہاں ہم میں سے بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہاں کبھی ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں, ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو رہا, یہ راقی وہ راقی, یہ بابا وہ بابا, ان کو پکڑتے ہیں. ہاں آج کل راقیوں کا اہل حدیثوں میں چلن کتنا عام ہو گیا ہے. پہلے ہم لوگ بہت فخر سے کہتے تھے کہ اہل حدیثوں میں بابا نہیں ہوتے. اب تو ایک پتھر اٹھاؤ تو 3 بابا نکلتے ہیں اندر سے. سورہ فاتحہ بہترین علاج ہے, بہترین رقیہ ہے, بہترین شفا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے, خود پہ دم کریے, کسی اور بچے پہ دم کرنا, کسی اور پہ دم کرنا, اس پہ دم کر دیجئے. بہترین علاج ہے سورہ فاتحہ. آپ کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے یہ راقی اور وہ راقی کے پیچھے بھاگنے کی؟ بھئی علاج راقیوں کے پاس نہیں ہوتا, علاج قرآن میں ہے. یہی مسئلہ ہے نا. ہم کسی بابا سے علاج کراتے ہیں, سوچتے ہیں اس کے کرنے سے ہوا, اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے نا. شفا قرآن مجید میں ہے اور سورہ فاتحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے. وہ بہت مشہور حدیث آپ کو پتا ہوگی کہ ڈنک مار دیا تھا ایک سردار کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی, ان کو شفا مل گئی. ہر طرح کی, صرف روحانی نہیں جسمانی بھی بیماریوں میں سورہ فاتحہ بہترین علاج ہے. تو اس لیے بار بار سورہ فاتحہ ہم کو پڑھائی جاتی ہے. قرآن مجید کے سارے مضامین سمیٹ کر کے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے. سورہ فاتحہ اصلاً کیا ہے؟ دعا ہے, اور پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے. سورہ فاتحہ دعا ہے. اب دعا جو ہے اس کا, اس لیے سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم کو اللہ سے کیسے مانگنا یہ سکھایا گیا. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے نا, تو ہم کو سورہ فاتحہ سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے. دھڑ سے ایسے نہیں مانگنا اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے. اللہ سے مانگنے کا کچھ ادب ہے نا. آپ کسی کے پاس کچھ مانگنے جاتے ہیں تو پہنچتے ساتھ نہیں مانگ لیتے ہیں نا, کچھ تمہید ہوتی ہے, بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرو, اس کی حمد کرو. اس کے پیارے پیارے نام ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں سے دعا کرو. ہے نا, جیسے آپ کسی سے مانگنے جاتے ہیں تو پہلے آپ اس کی سخاوت کا, اس کو ہمارے یہاں چاپلوسی کہا جاتا ہے. تو بندوں سے چاپلوسی اچھی چیز نہیں ہے, پر اللہ سے تو طریقہ ہی ہے کہ بندہ جھک جائے, بالکل گر جائے. بندوں کے سامنے جھک جانا گر جانا اچھی چیز نہیں ہے نا, پر اللہ کے سامنے گرنے میں ہی ہماری بلندی ہے. تو بندہ جب اللہ کے حضور میں پہنچتا ہے تو پہلے اللہ کی خوب تعریفیں کرتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بات یہ کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. ہاں ہر سورت کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا ہے, سورہ فاتحہ کی شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کے بندہ پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں, حمد کا مطلب تعریف بھی ہوتا ہے, حمد کا مطلب شکر بھی ہوتا ہے نا. حمد کا مطلب تعریف اور حمد کا مطلب شکر. ہم عام طور پہ الحمدللہ کا ترجمہ کرتے ہیں ساری تعریفیں, لیکن یہ تعریف ان نعمتوں پر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں, اور ان کمالات پر بھی ہے جو اللہ کے اپنے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. جہان بہت سارے, انسانوں کا جہان الگ ہے, فرشتوں کا جہان الگ ہے, جنوں کا جہان الگ ہے, دنیا کا جہان الگ ہے, برزخ کا جہان الگ ہے, آخرت کا جہان الگ ہے. عالم دنیا, عالم برزخ, عالم آخرہ, سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی فراہم کرنے والا, رزق فراہم کرنے والا اللہ ہے. الرحمن الرحیم, رحمان ہے, بڑا ہی مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن اللہ کے ناموں میں بڑا پیارا نام ہے. اللہ کے بعد قرآن مجید میں صرف یہی ایک نام ہے جو بغیر اللہ کے بغیر اکیلے آتا ہے, اکیلے الرحمن آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. دیکھیے توحید بھی بیان ہو گئی, الحمدللہ رب العالمین توحید کا بیان ہے. الرحمن الرحیم توحید کی جو دوسری قسم ہے, توحید اسماء و صفات, وہ بھی بیان ہو گیا. توحید کی ساری بہت ساری قسمیں بیان ہوئی, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. جب بھی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس کو سورہ فاتحہ پڑھائی جا رہی ہے. اس لیے جو ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے نا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, مقتدی کو پڑھنا چاہیے, امام کو پڑھنا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں اگر بندہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتا ہو تو اس کو بحث میں نہیں پڑھنا پڑے گا. وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سورت ہر کسی سے پڑھوائی اللہ نے, ہر کسی سے اللہ پڑھواتا ہے, کیونکہ ہر کسی کے ذہن میں دین کے مضامین رہنے چاہیے. مالک یوم الدین, پہلے تعریفیں کر دی اللہ کی.
اب اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ دینا ہے. پہلے تو ہم نے اللہ کی تعریفوں کا حوالہ اللہ کو دیا, پھر اپنے اعمال, اپنے ایمان کا وسیلہ. بہت سارے لوگ بولتے ہیں اہل حدیث وسیلہ نہیں مانتے, اہل حدیث وسیلہ مانتے ہیں, بھائی سورہ فاتحہ ہی وسیلہ ہے. ہم یہ وسیلہ مانتے ہیں کہ پہلے اللہ کو اس کی عظمت کا وسیلہ دیا جائے, دوسرا وسیلہ کیا ہے, اپنے ایمان کا, اپنی عبادت کا. تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نستعین, اب اپنے عمل کا وسیلہ دیا. ہاں, اب پھر اس کے بعد بندہ مدے پر آتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر چلا, صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ دکھا دے راستہ, کیونکہ دنیا میں کنفیوژن بہت ہے نا. ہر مذہب کا آدمی بولتا ہے میں ہی حق پر ہوں, ہر مسلک کا آدمی بول رہا ہے میں ہی حق پر ہوں. ایمان والا بندہ نماز میں آ کے اللہ سے بولتا ہے کہ اللہ مجھے پہلے دکھا دے وہ راستہ کون سا ہدایت کا. یہاں تو ہر بندہ یہ دعوے دار ہے کہ میں ہی ہدایت پر ہوں, اتنا کنفیوژن ہے. اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں, کوئی بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ راستہ دکھا سکتے ہیں, لیکن راستہ بتانے والا, راستے پہ چلانے والا اصلاً کون ہے, اللہ ہے. تو بندہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے کہ ایک تو دکھا دے کون سا راستہ ہے. اچھا, بہت ساروں کو پتا ہوتا ہے ہدایت کا راستہ یہ ہے, لیکن وہ چلتے نہیں ہیں اس پہ. ان کو پتا ہے فلاں کام حرام ہے لیکن کریں گے, فلاں کام واجب ہے لیکن نہیں کریں گے. اب اتنے سارے لوگ آتے ہیں رمضان میں ہماری مسجد میں, کیا ان میں لوگوں کو نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز واجب ہے؟ بہت لوگوں کو پتا ہے لیکن نہیں پڑھ رہے. بہت لوگوں کو پتا ہے بہن کا حق نہیں مارنا چاہیے لیکن کھا رہے ہیں, ہے نا. تو یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ کو صحیح راستے کا علم ہو, اس پر چلنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ چلنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. بندہ کوشش کرتا ہے, اللہ توفیق دیتا ہے. تو دونوں ہدایت میں دونوں چیزیں مراد ہیں کہ پہلے مجھے صحیح اور غلط پتا چل جائے, اور پتا چلنے کے بعد اللہ مجھے توفیق دے کہ میں صحیح کروں اور غلط سے بچوں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ صراط مستقیم پر چلا. پھر دو گروہ کا ذکر خاص طور پہ ہم کرتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا, انبیاء, شہداء, صدیقین, بڑے بڑے نیک لوگ. اور 2 لوگوں کے راستے پہ مت چلانا. پہلے کون ہے؟ مغضوب. غیر المغضوب علیہم, مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود. یہودیوں کو پتا تھا سیدھا راستہ کون سا لیکن اس پہ چلے نہیں. پہلی قسم کے لوگ ہدایت عمل سے محروم, ہدایت توفیق سے محروم. ان کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن نہیں مانا. ان کو پتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے, پر اپنے طور پہ کوشش کی ان کو قتل کرنے کی. یہود, ہم کو ایسا بھی مت بنانا اللہ. اور نصارہ, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے غلط کو صحیح سمجھ لیا, انہوں نے بدعت کو دین سمجھ لیا. تو دونوں جو ایک نمائندے ہیں گمراہی کے, ایک ہے علم کی گمراہی, ایک ہے عمل کی گمراہی, ایک ہے شبہات کی گمراہی, ایک ہے شہوات کی گمراہی. دونوں کے راستوں سے ہم کو بچا. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہم کو یہود و نصارہ کے راستے پہ مت چلا. اور کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی, مسجد میں نماز سے دعا کر کے گئے, یہود و نصارہ کے راستے پہ مت چلا, باہر نکلتے ان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے, سود کھانا شروع کرتے تھے. سود کھانا کن کا طریقہ ہے؟ اب یہی سورہ بقرہ میں آئے گا, اکالون السحت, سود کھانے والے یہودی ہیں. سب سے زیادہ سود کھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں. آج دنیا میں جو سود کا اتنا رواج ہے اور پوری دنیا کی اکانومی پر جو سود غالب ہے وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں کی اکانومی پہ کنٹرول یہودیوں کا ہے. ہمارا مسلمان بائک خریدنی ہے لون سے خریدو, موبائل خریدنا ہے لون سے خریدو, گھر خریدنا ہے لون سے خریدو, ایجوکیشن لینا ہے لون لے لو. سود اس معاشرے میں ایسا عام ہو گیا ہے کہ اب اس کے آہستہ آہستہ گناہ ہونے کا تصور ختم ہو گیا. تو یہ مغضوب علیہم والضالین, ان کے راستے سے بچا, گمراہوں کے راستے پہ مت چلا. سورہ فاتحہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں. اچھا, بندے نے ہدایت مانگی, سورہ بقرہ شروع ہوئی, دوسری ہی آیت میں بتا دیا ہدایت کن کو ملے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے فرمایا ہدایت چاہیے, اس کتاب میں ہدایت ہے. کہاں ملے گی ہدایت؟ قرآن مجید میں ملے گی. کیسے ملے گی؟ ھدی للمتقین, متقیوں کو ہدایت ملے گی. تو 2 چیزیں ہیں, کیسے لینی ہے اور کہاں سے لینی ہے. تم نے کہا تھا تم کو ہدایت چاہیے, اللہ نے فرمایا ہدایت کہاں ملے گی؟ ہدایت قرآن میں ملے گی. کیسے ملے گی؟ تقوی کے ذریعے سے ملے گی. اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. تقوی اتنا جامع لفظ ہے نا, پورا دین اس کے اندر سما گیا. تقوی کہتے ہیں اللہ کے حرام چیزوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی واجبات پر عمل کرنا, اس کا نام تقوی ہے.
بندہ اپنے دل میں یہ سوچ لے مجھے جو جو چیزیں پتا چلیں گی حرام ہے میں بچوں گا، جو جو چیزیں پتا چلے گی یہ واجب ہے وہ کروں گا، اللہ ہدایت دے گا۔ کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ان کی کوالٹیز بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقیوں کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب مطلب انسین، جن چیزوں کو نہیں دیکھا ان کو مانتے ہیں، جن چیزوں کو نہیں دیکھا ان کو مانتے ہیں۔ تو کیا ہمارے دین میں اندھ وشواس ہے؟ اس کو تو اندھ وشواس کہتے ہیں نا لوگ، بغیر دیکھے چیزوں کو مان لینا۔ دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے، ایک ہوتا ہے چیزوں کو بغیر دیکھے مان لینا، اور ایک ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے مان لینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بغیر دیکھے مان لینے کا مطلب بغیر سوچے سمجھے مان لینا نہیں ہوتا۔ مان لیجئے دروازے بند کر دیے گئے، اندر کوئی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، کوئی آدمی گیٹ پر آیا، اس نے دیکھا بہت ساری چپل رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا بولے گا؟ اندر کوئی نہیں ہے؟ ہاں کیا بولے گا وہ؟ اس نے اندر کسی کو مسجد میں نہیں دیکھا کہ مسجد میں کون کون بیٹھا ہے، گیٹ پر دیکھا بہت ساری چپل جوتے سب رکھے ہوئے، تو وہ کیا بولے گا؟ وہ یہی سمجھے گا نا۔ دلیل، انسان کی خاصیت کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، تو وہ دلیل سے ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتا ہے جن کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ آج دنیا میں سائنسی نظریہ رکھنے والے بہت سارے کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں تو ہم مانیں گے نہیں۔ بھائی تم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، پر اللہ کی نشانیاں تو قدم قدم میں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کو مانو۔ سب سے بڑا غیب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی آواز کانوں سے سن نہیں سکتے، لیکن اللہ کو کیوں مانتے ہیں جب نہیں دیکھا تو؟ کیونکہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے۔ خود میں اپنی نفس میں دیکھتا ہوں، یہ آنکھیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ میں اپنے آپ بنا سکتا ہوں؟ یہاں پہ کوئی کیمرہ موجود ہو، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کو اللہ نہیں ہے، کائنات اپنے آپ بن گئی ہے، انسان اپنے آپ بن گیا ہے، آنکھیں اپنے آپ بن گئی ہیں، وہ ایک کیمرے کے بارے میں نہیں مانیں گے کہ کوئی کیمرہ اپنے آپ بن سکتا ہے۔ مانے گا؟ نہیں مانیں گے۔ لیکن اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ اللہ اپنے آپ بن گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے آپ بن گئی ہے۔ کان بغیر، ہاں ایک ریڈیو کے بارے میں نہیں مانیں گے کہ کوئی ریڈیو کو اسپیکر اپنے آپ بن سکتا ہے، کان اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے آپ بن گیا، اللہ نے نہیں بنایا۔ بغیر دیکھے ماننے کا مطلب بغیر سوچے سمجھے ماننا نہیں ہوتا۔ دیکھو چیزوں کو، پرکھو۔ ہمارا دین بہت ریشنل ہے، عقل کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ اس دنیا کو دیکھ کر کے تمہاری عقل یہ کہتی ہے اپنے آپ بن گئی ہے نا۔ ایمان بالغیب عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ چیزیں جو دیکھی نہیں ہیں دلیلوں کی وجہ سے ان کو مان لو۔ اللہ کی دلیلیں، اس لیے اللہ کو مانتے ہیں۔ ہر چیز جس کو نہیں دیکھا اس کو ماننے کا مطالبہ نہیں، وہ چیزیں جن کی دلیلیں موجود ہیں ان کو مانو۔ اور پھر متقی لوگ کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جماعت سے مسجد میں آ کر کے نماز کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے 5 آیتوں میں جو ہے وہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا، متقیوں کا۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا۔ 13 سال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے مکہ کی، پھر مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ بھی بہت افضل سورت ہے نا، اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ جن گھروں میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان داخل نہیں ہوتا، اور بھی بہت ساری فضیلتیں۔ تو 5 آیتوں میں ایمان والوں کا، 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا کہ 13 سال سے جن کو آپ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں یہ قبول نہیں کر رہے ایمان، تو اللہ کے نبی آپ ٹینشن مت لیں، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی۔ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو نبی اللہ کا کلام بھی پڑھ دے تو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ گناہ اس درجے میں چلے جاتے ہیں کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس درجے میں نہیں لانا کہ دلوں پہ مہر لگ جائے، ہے نا۔ تقریریں سنتے ہیں، کتنے حرام کمانے والے، آپ کی مارکیٹ میں کتنے لوگ حرام کماتے ہوں گے، کیا تقریریں مسجدوں میں حرام کے خلاف نہیں ہوتی؟ سنتے ہیں، روز آتے ہیں، ایک کان سے سنا اس کان سے نکال دیا۔ ہاں کتنا ہمارے علماء جو ہیں وہ بیانات دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے دو، لوگ دیتے ہیں۔ کتنا بولتے ہیں دوسروں کی جائیدادیں مت ہڑپو، کھیتوں پہ قبضہ مت کرو، کرتے ہیں لوگ۔ کبھی کبھی دل پہ مہر لگ جاتی ہے لوگوں کے، دوسروں کا مال کھاتے ہوئے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ قرآنی آیتیں سن کر کے بھی نہیں پگھلتا۔ ان کافروں کا بھی یہ حال تھا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں اگر ہدایت کا کوئی ذریعہ ہے تو اس سے بڑا ذریعہ اور کیا ہوگا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ بھی کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ہدایت نہ ملے آدمی کو تو کس سے ہدایت ملے گی؟ لیکن ان کافروں کے دلوں پہ ایسی مہر لگ گئی ہے کہ اس سے بھی ہدایت ان کو
نہیں ملنے والی. اللہ نے پہلے, پھر اس کے بعد تقریباً 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر آیا ہے. منافقین کا ایک طبقہ تھا نا. ایک منافق اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب تک کوئی منافق نہیں تھا, ہے نا, کیونکہ وہاں پر تو مسلمان ہونا ہی بہت مشکل تھا. جس کے دل میں اسلام تھا وہ بھی ظاہر نہیں کر پاتا تھا ڈر کے مارے بعض مرتبہ. مدینہ میں آ گئے تو کیونکہ مدینہ میں اسلامی ریاست, اوس اور خزرج جو بڑے بڑے قبیلے تھے سب مسلمان ہو گئے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام کا غلبہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا. منافق کون ہوتے ہیں؟ دل میں ان کے کفر ہوتا ہے, زبان پہ ان کے کلمہ ہوتا ہے. یہ ہمیں منافقین صرف اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے, یہ ہر زمانے میں ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہوگا جس کے دل میں اسلام نہیں ہوگا, صرف زبان پہ اسلام ہوگا. وہ کلمہ اسلام کا پڑھیں گے لیکن ان اندر سے کیا ہوگا, ان کے کفر بھرا ہوا ہوگا. ہماری بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو زبان سے تو مسلمان ہیں, نام کے مسلمان ہیں, لیکن ہر مسئلے میں وہ ترجمانی کریں گے کافروں کی. وہ اصل میں مسلمانوں کے اندر کافروں کے ترجمان ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں نا مسلمانوں میں اچھی خاصی ایک تعداد ایسے دانشوروں کی جو سو کالڈ مفکرین ہوتے ہیں ان کی ہے, جو بولتے ہیں ارے فلسطین دے دو اسرائیل کو. مسلمانوں میں رہ کر کے یہودیوں کا ایجنڈا بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہماری قوم میں کچھ لوگ تھے بولتے تھے ارے بابری مسجد دے دو ہندوؤں کو, ہے نا. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ارے مسلمان لڑکیوں کو حجاب نہیں پہننا چاہیے. منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ مسلم قوم میں رہ کر کے مسلم ایشوز پر کافروں کی ترجمانی کرنا. یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے, ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. منافقین زیادہ خطرناک ہیں, اس لیے دیکھیں کافروں کے بارے میں صرف 2 آیتیں, منافقین کے بارے میں 13 آیتیں. کیونکہ کافر تو کھلا دشمن ہے نا, سامنے سے وار کرے گا, اس کے وار سے بچنا آسان ہے. منافق اندر کا دشمن ہوتا ہے, یہ چھپ کے وار کرتا ہے. یہ آپ کی طرح چہرہ, آپ کا نام, آپ کی زبان میں اندر سے وار کرتے ہیں, اندر سے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کھلے ہوئے دشمن سے. اس لیے منافقین کے بارے میں خصوصی طور پہ متنبہ کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, سارے انسانوں کو حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں کہا, ایمان والوں سے صرف خطاب نہیں ہوا. پہلا خطاب کس سے ہوا؟ سارے لوگوں سے. پتہ چلا قرآن کسی ایک طبقے کی کتاب نہیں ہے. جیسے دنیا میں بہت ساری کتابیں ایک خاص طبقہ اپنے لیے سمجھتا ہے نا, قرآن مجید جو ہے وہ کسی طبقے کی کتاب نہیں ہے. دیکھیے آپ یہ سورہ بقرہ میں ایک بات بہت مرتبہ پڑھیں گے کہ جو یہود اور نصارہ کے بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے کیا کیا, اپنی کتاب کو, اپنی اللہ کی آیتوں کو سستے داموں میں بیچ دیا, ہے نا. کیوں ایسا ہوا؟ ان کی عوام نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ جب ان کے علماء اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے تھے تو عوام نے روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ عوام کو اپنی کتابوں کا علم ہی نہیں تھا. سمجھ رہے؟ بہت پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں میں. یہ جو یہودیوں کے علماء نے اور نصارہ کے علماء نے کیوں اللہ کی کتابوں کو بیچ دیا سستے داموں میں؟ کیونکہ ان کی عوام کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. وہ بہت کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کی حیثیت تھی. بس ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو ہی پتا تھا تورات میں کیا لکھا ہے, انجیل میں کیا لکھا ہے, تو ان کے لیے بیچنا آسان ہو گیا. کیا اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل صرف یہود و نصارہ کے علماء کے لیے نازل کی تھی؟ نہیں نا, سارے لوگوں کے لیے نازل کی تھی. ایسے ہی قرآن, اگر ہم خود قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ہمارے ہی کچھ عالم جیسے دکھنے والے لوگ یہی قرآن پڑھ کے ہم کو گمراہ کر دیں گے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ گمراہ ہیں. مسلمانوں میں کیوں گمراہ ہیں؟ کیونکہ ان کو خود قرآن کا علم نہیں ہے, ان کا مولوی جو ان کو قرآن کے بارے میں بتا دیتا ہے مان لیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری کیا ہے کہ قرآن مجید ہر بندہ بیسک تعلیم قرآن مجید کی خود حاصل کرے, تاکہ قرآن پڑھ کے کوئی اس کو گمراہ نہ کر سکے. قرآن مجید علماء کے لیے نازل ہوا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے کہا کہ ہدی للعلماء ہے, قرآن مجید علماء کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے, علماء کے ذریعے سے ہم کو سیکھنا ہے, لیکن قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت. آپ کا اپنا ایک پرسنل تعلق قرآن سے ہونا چاہیے, ہر انسان کا, ہے نا, ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں, اپنی مرضی سے سمجھنا شروع کر دیں, علماء ہی کے توسط سے سیکھنا ہے, لیکن قرآن کو ایسے چھوڑ دینا کہ ہم کو کچھ نہیں لینا دینا. ہم میں سے بیشتر مسلمان جو ہے ان کا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ زندگی میں کوئی تعلق نہیں. مرنے کے بعد بس کچھ مولویوں کو بچوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کرا دینا, اتنا ہی تعلق ہے. تو جب ہم چھوڑ دیں گے قرآن تو کیا ہوگا؟ پھر وہ قرآن سے لوگ ہم کو گمراہ کریں. اس لیے قرآن کو پکڑ کے رکھیں, سارے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. حضرت آدم کا واقعہ بیان ہوا, آخری بات نقطہ بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں.
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے جو ہے ارادہ کیا، فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ یہ تو زمین پر فساد نہیں مچائیں گے، کیونکہ فرشتوں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ فرشتوں کو گناہ کرنے کا آپشن اللہ نے نہیں دیا، ہم کو دیا ہے نا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں. ہم کو اجازت دی ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے وقتی طور پہ تم کو اجازت ہے کہ تم مت کرو. فجر کی اذان ہوگی، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں مسجد کے اندر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. مؤذن جو بلا رہا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے نا، اصل تو اللہ کی دعوت ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو مؤذن بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، پر آپ کو آپشن دیا ہے، آپ چاہو تو آؤ، چاہو تو مت آؤ. دنیا میں آپشن ہے، نہیں آؤ گے تو اس کی سزا آخرت میں بھگتنی پڑے گی. تو انسانوں میں اور فرشتوں میں بنیادی طور پہ یہ فرق ہے. فرشتوں کو خوف ہوا کہ اگر انسان کو آپشن دے دیا جائے گا تب تو یہ فساد مچائے گا، قتل و خوریزی کریں گے. اللہ نے فرمایا لیکن میں ایسی چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ بہت زیادہ مال دے دیا. کیا دیا؟ ہاں مال دے دیا. کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عہدہ دے دیا. اللہ نے علم دیا. فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ فرشتوں کو علم نہیں تھا تو نہیں بتا سکے. آدم علیہ السلام بتا لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے فرشتوں کو یہ ثابت کیا کہ دیکھو انسان کی ویلیو کیا ہے، اس کے پاس علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ان چیزوں کا علم ہے جن کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ کس سے بڑھایا؟ علم کے ذریعے سے بڑھایا. نالج. فرشتوں کے سامنے انسان کی اہمیت کیسے ثابت ہوئی؟ نالج کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے. اس سے کیا پتا چلا؟ علم سے انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے نا. علم سے انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے، اس لیے علم حاصل کریں. اہل حدیث کی دعوت اگر ایک لفظ میں بیان کرنی ہے تو کیا ہے؟ علم. انشاءاللہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں نا دنیا کے اندر، آپ کی مارکیٹ میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں، علم عام ہوگا تو انشاءاللہ گمراہیاں ختم ہو جائیں گی، ہے نا. علم حاصل کرو. اور اس کے بعد پھر شیطان کو کہا، سارے فرشتوں کو کہا، شیطان کو بھی کہا کہ سجدہ کرو ابلیس کو. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ہاں ابلیس نے ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا. سوچئے ابلیس ایک سجدے کا انکار کر کے مردود ہو گیا. ہم کتنے سجدے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم نہیں کرتے. ہاں فرض نمازیں ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کیا فرض نمازیں صرف رمضان میں فرض ہیں؟ رمضان کی اہمیت یہ نہیں کہ اس میں آپ کو فرض نمازیں پڑھنی ہیں. فرض نمازیں تو آپ کو ہمیشہ پڑھنی ہے. رمضان کی اہمیت ہے کہ اس میں نفل زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے آپ کو. ہاں تو شیطان کو مردود قرار دے دیا گیا، آدم کو جنت میں داخل کر دیا گیا. پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا کھانا ہے کھاؤ، مزے سے رہو، بس ایک پیڑ کے قریب مت جانا، یہ پھل نہیں کھانا ہے. شیطان نے آ کر کے حضرت آدم کو بہکایا اور کہا هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، میں تم کو بتاتا ہوں ایک شجرۃ الخلد. شجرۃ الخلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا پیڑ جس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ ہمیں زندہ رہو گے. بہت پیارا نام ہے. بہت بری چیز تھی لیکن اس کا نام کیا کر دیا؟ بہت پیارا. شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے، مارکیٹنگ، پیکیجنگ، گندی چیزوں کی پیکیجنگ بہت اچھی کرتا ہے وہ، ہے نا. آج دنیا میں زنا کا نام شیطان نے کیا رکھ دیا ہے؟ لیو ان ریلیشن. ہمارا نوجوان فیس بک پہ اسٹیٹس میں لگتا ہے ان ریلیشن وتھ ڈیش ڈیش ڈیش، فلاں کے ساتھ ریلیشن میں. زنا کا نام کیا کر دیا گیا ہے؟ ریلیشن. زنا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا نا. ننگے پن کا، بے حیائی کا نام شیطان نے کیا رکھ دیا ہے؟ فیشن. عریانیت کا نام کیا ہے؟ فیشن. بے حیائی کا نام ہے کانفیڈنس. ہاں کوئی لڑکی جو ہے وہ ادھورے کپڑے میں آ کے اسٹیج پہ ڈانس کرے تو دنیا کیا بولی کیا کانفیڈنس ہے. ہاں شیطان ہمیشہ انسان پہ کیسے حملہ کرتا ہے؟ بری چیزوں کا اچھا نام رکھ کر کے. اس سے بہت بچنا چاہیے. یہ مت دیکھو نام کیا ہے، یہ مت دیکھو چیزوں کی حقیقت، یہ دیکھو چیزوں میں حقیقت کیا ہے وہ. ہاں سود کے اچھے اچھے نام، سود کا نام بزنس رکھ دو تو وہ اچھا ہو جائے گا. ہمارے یہاں بعض لوگ بےایمانی کرتے ہیں، اور بےایمان آدمی مارکیٹ میں جتنا بڑا ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں بڑا ہوشیار ہے. مارکیٹ میں جو جتنی بڑی بےایمانی کر لے جائے لوگ بولیں بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے. بےایمانی کا نام لوگوں نے چالاکی اور ہوشیاری رکھ دیا. ان کا جائیداد ہڑپ جاؤ، ان کا کھیت کھا جاؤ، بولیں گے ارے بڑا ہوشیار آدمی ہے. ہاں اور شریف آدمی جو حلال پہ اکتفا رکھتا ہے بولیں گے سیدھا سادہ ہے، ہاں بے وقوف ہے، اس کو آتا نہیں کاروبار کرنا. شیطان یہی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بری چیزوں کو مزین کر دیتا ہے. تو وہ پیڑ جس کا پھل کھانے سے جنت سے نکال دیے جانے والے تھے اس کا نام اس نے کیا رکھ دیا؟ شجرۃ الخلد. اٹرنیٹی والا پیڑ، ہمیشہ زندہ رکھنے والا پیڑ. اب بہکایا تو حضرت آدم نے کھا لیا. انسان سے سب سے پہلا گناہ کیا سرزد ہوا؟ اگر کوئی سوال کر لے انسان سے سب سے پہلا گناہ کیا سرزد ہوا؟ حرام کھانے کا.
ایک چیز اللہ نے حرام کی تھی، حضرت آدم نے کیا کی؟ وہ کھا لیا. اس حرام کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے. آج ہم حرام کھا کر کے سوچتے ہیں اسی جنت میں جائیں گے. ہاں، حرام کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے. ہم یہاں پر کانٹے مارتے ہیں، بےایمانیاں کرتے ہیں، جائیدادیں لوگوں کی ہڑپ جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں حرام کھا کر کے جنت میں بھی چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے. حج اور عمرے کرنے سے کیا حرام کھانے کا جو گناہ ملا ہے، جو دوسروں کے حقوق رکھ کے سب معاف ہو جائیں گے؟ عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. ہاں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بہت سے لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ خوب لے کر کے آئیں گے، عبادتیں. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَكَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. لیکن کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی جائیداد کھائی ہوگی، کسی کی عزت پہ حملہ ڈالا ہوگا، اس کو گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی، اس کو مارا تھا، اس کا خون بہایا تھا. ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی. تو اکل حرام سے بچیے، حرام مال کھانے سے بچیے. یہ پہلا گناہ تھا جو حضرت آدم سے سرزد ہوا. اچھا، گناہ، آخری بات، گناہ حضرت آدم سے ہوا، گناہ ابلیس سے بھی ہوا. دونوں کے گناہوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا تو مزاج کا فرق ہے. ابلیس نے مطلب ڈکیتی والا مزاج ہوتا ہے نا، بہادر ہو کر کے، جرأت کر کے کہا نہیں مانوں گا میں. حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، بھول گئے. اللہ کے نبی فرمایا نسی آدم فنسیت ذریتہ، آدم بھولے تو آدم کی ذریت بھی بھول جاتی، بھول ہوئی. دوسرا، ابلیس ڈٹ گیا اپنے گناہ پہ. ہاں میں نے کیا ہے، میں کروں گا. کیوں؟ اس کو تم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آگ بہتر ہے، کیوں مٹی کے سامنے میں سجدہ کروں؟ حضرت آدم کو جیسے ہی گناہ کا احساس ہوا فوراً توبہ کی. فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم نے کچھ کلمات اللہ سے سیکھے، توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا. ہر گناہ ہم سے گناہ ہوں گے، مسئلہ گناہ کا نہیں ہے، مسئلہ ہے گناہ ہونے کے بعد اس پہ ڈٹے رہنا. فوراً گناہ کی توبہ کی شروعات کیا ہوتی ہے؟ اعتراف سے. اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ تو اگر بخشش نہیں کرے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا ہمارا. اپنے گناہ کا اعتراف کریے. رمضان کا یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. مغفرت کب ہوتی ہے؟ جب گناہ کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ. واللہ ایک آنسو اگر نصیب ہو جائے اس رمضان میں، شاید یہ ایک آنسو ہمارے نام اعمال کے سارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہوں. تلاش کرو وہ آنسو کہاں ہے. ہاں، دل کا سخت ہو جانا یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، آنسو نہ بہیں. اتنے گناہ کر کے ہم اپنی نیکیاں شمار کر سکتے ہیں، دن بھر میں کتنی کی، گناہ نہیں شمار کر سکتے، اتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں. اس لیے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. یہ رمضان بخششوں کے طلب کرنے کا مہینہ ہے. اللہ ہم سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. قرآن کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے بڑی لمبی تقریباً 15 رکوعات میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس میں کور کریں گے. جو پہلے پارے میں بھی کچھ چیزیں اور دوسرے پارے میں بھی جو چیزیں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کی منتخب، یہ خلاصہ قرآن کی مجلس نہیں، خلاصہ نہیں ہو سکتا قرآن کا، یہ تفسیر کی مجلس ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے کردار اور معاشرے کے اعتبار سے کچھ آیتیں منتخب کر کے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.